جناب پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے خصوصی مہمان محترم فردوس شمیم نقوی صاحب. اور ان سے بات ہو رہی تھی جی کہ سول نافرمانی کی تحریک چلانے کے ارادہ ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ جی ماضی میں جو نقوی صاحب جو میں دہرا رہا ہوں اپنی بات کو, کہ جو آپ لوگوں نے تحریکیں چلائیں, احتجاج کیے, اس کی وجہ سے خود مشکل میں آئے, اور وہ تمام آپ درست فرما رہے ہیں کہ جی موٹر وے بنتا فلاں بنتا, لیکن وہ کہتے ہیں سیاست میں اہمیت قربانی سے زیادہ صحیح فیصلے کی ہوتی ہے. جی اچھی بات ساری یہ ہے کہ سیاست میں صحیح فیصلہ وہ ہوتا ہے جو عوام میں پذیرائی پائے, اور اس وقت ساری جماعتیں ایک طرف اور تحریک انصاف ایک طرف, تب بھی ہمارا پلڑا بہت بھاری ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو ان کو انتخابات کرانے یا نتائج تبدیل کرنے یا آئین کو تبدیل کرنے کے لیے جو انہی نے کاوشیں کی ہیں وہ نہیں کرتے, جو انہی نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی ریزرو سیٹ پہ دھجیاں اڑائی نہیں کرتے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حکومت وقت کی کمزوری کا اظہار ہے. عوام میں جتنے یہ ایسے فیصلے کرتے ہیں, جتنا یہ ظلم بڑھاتے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے ہمیں اقتدار تو نہیں مل رہا, لیکن ان کی مقبولیت میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا. پی ٹی آئی کے لیڈر اور پی ٹی آئی کی ایز اے جماعت مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے. اچھا, ظلم یہ کی ظاہر ہے, رات یہ آپ کا فرمانا ہے کہ وہ پی بھی ٹی آئی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ خبریں آپ کے لیے تشویشناک نہیں ہیں کہ پی ٹی آئی قیادت جب جیل میں ہوتی ہے تو مطلب ہے کہ گروپ بندی ہو جاتی ہے, پارٹی کے اندر اختلافات ہو جاتے ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ جب مشرا صاحبہ جب انہوں نے لیڈ کیا اس پر بھی ودن دا پارٹی بھی آوازیں اٹھیں کہ انہوں نے میٹنگ کال کی. بہت سارے سینئر لوگ ناخوش تھے کہ جناب ہم اس میٹنگ میں شریک نہیں ہوں گے. آپ تو وہ جو آپ لوگ کہا کرتے تھے کہ جی موروثی سیاست نہیں ہوگی, خاندان کے لوگ نہیں آئیں گے, کیا پی ٹی آئی اس طرف تو نہیں جا رہی؟ نہیں, میرے خیال سے آپ کو میں تو یہ کہہ سکتا ہوں, میرے جیسے لوگ اور میرے جیسے بے تحاشا لوگ ہیں, ہم نے پاکستان تحریک انصاف جوائن اس لیے کی تھی کہ اس میں موروثیت نہیں. جہاں تک تعلق ہے بشرا بی بی سے بات کرنے کا, وہ ہمارے لیے محترم ہے, قابل عزت ہے, اور ہمارے لیے سرمایہ بھی ہے, اور ہمارے لیے رابطے کا ایک ذریعہ بھی ہے ہمارے چیئرمین کے ساتھ. اس وقت پچھلے 4 ماہ سے مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا, میرے پارٹی کے باقی ساتھیوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا, روک دیتے ہیں. ہم باہر گھنٹوں بیٹھے رہتے, ملنے نہیں دیتے. تو ایسی صورتحال میں جب وہ اپنے کیسز کے لیے جاتی ہیں, ان کے ہماری چیئرمین سے ملاقات ہوتی ہے, تو وہ ہمارا ایک بڑا زبردست قسم کا کمیونیکیشن چینل ہے, اور وہ جو رول پلے کر رہی ہیں وہ میرے خیال سے قابل ستائش ہے. لیکن اس پارٹی میں انشاءاللہ کبھی بھی موروثیت نہیں آئے گی. اچھا, آپ نے فرمایا کہ چینل پیغام کا ذریعہ ہیں, تو ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس پوری معلومات تو ہیں نہیں, بہت ساری چیزیں ان کو نہیں پتہ, اور جو وہ پیغام دیتے ہیں وہ آ کے منوان دہرا دیتی ہیں, کبھی ان کی بہن دہرا دیتی ہے, کبھی ان کی بیگم صاحبہ دہرا دیتی ہیں, اور وہ بعض اوقات اس کی اونرشپ آپ کی سیاسی قیادت نہیں لے رہی ہوتی. جی, وی آر ورکنگ آن دیز تھنگس. یہ آپ کے آبزرویشن میں کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ ایسی بات کر رہے ہیں, لیکن ہم نے اس کے کچھ پروٹوکالز بنا رہے, اور انشاءاللہ اس قسم کی آئندہ کنفیوژن نظر نہیں آیا تو کرے گا. آپ وہ سمجھتے ہیں کہ مس کمیونیکیشن ہوا ہے, اور وہ سنسیئر مسٹیکس ہیں, اور دیکھیے, جی میں مس کمیونیکیشن نہیں کہتا. کچھ کمیونیکیشن ہوتی ہے جس میں تھوڑی بہت سوچ بچار کی ضرورت ہے, کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسے فار ایگزامپل سول ڈس اوبیڈینس. سول ڈس اوبیڈینس ہم نے کس نیچر کی کرنی ہے, کتنے عرصے کی کرنی ہے, اس اسٹیپ کے بعد اگلا اسٹیپ کیا ہوگا. اگر یہ ساری چیزیں کلیئرلی تھاٹ آؤٹ ہو جائیں, تو پھر جب ہم میڈیا پہ آتے ہیں یا اسپوکس پرسن آتے ہیں یا جو پوزیشن ہم لیتے ہیں, وہ بیانیہ تھوڑا زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. درست. ورنہ لوگوں کے پاس جب پوری انفارمیشن نہیں ہوتی اور یہ نہیں ریڈ کر سک رہے کہ ہمارے فاؤنڈر کا رخ, رجحان یا سوچ یا ویژن یا کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ اقدام لیا ہے, تو آپ جیسے جرنلسٹ جو بڑے باریک قسم کے سوال پوچھتے ہیں, ان کا جواب دینا ذرا دقت طلب ہو جاتا ہے. اچھا چلے, ہم تو خیر موٹے آسان سے سادہ سوال میں تو کرتا ہوں ہمیشہ سے, تو اس میں ایک سوال یہ بھی آتا ہے فردوس صاحب کہ آپ لوگ جو ہیں, مطلب ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ اپنی جو باہر جیل سے قیادت ہے اس سے بڑے شاکی ہیں, اور وہ جس قسم کی جرت, میں کوٹ ان کوٹ, جس قسم کی جرت بہادری کی وہ توقع کرتے اپنے لوگوں سے, وہ نظر نہیں آ رہی. کہاں تک یہ ان الزامات میں یہ درست ہیں یہ الزام؟ جی جی, آپ نے ذکر تو کر ہی دیا برادر فیصل صاحب کا, فواد چودھری صاحب کا.
اب یہ لوگ اس وقت پارٹی کے مین اسٹریم میں نہیں ہیں، اور یہ جب کوئی بیان دیتے ہیں تو پارٹی کی جو مین اسٹریم ہے دیٹ ول آلویز گیٹ اٹ ود اے ڈاؤٹ اینڈ therefore they are not happy. اور جب یہ خوش نہیں ہوتے تو یہ اس قسم کے بیانات دیتے ہیں. ورنہ آپ یہ دیکھیے کہ میرے لحاظ سے ایک پارٹی کی سکسیس اس والی بات میں ہے کہ وہ جو کرنے جاتی ہے اس میں وہ کتنے کامیاب ہوتی ہے. درست. 8 فروری کا الیکشن لے لے یا 24 نومبر کی کال کو آرگنائز کر کے لوگوں کو لانا دیکھ لیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بغیر تنظیم کے ہاں یہ سارے چیزیں کام ہو سکتے ممکن نہیں ہیں. فردوس صاحب یقیناً آپ سے بہت ڈھیروں سوال باقی ہیں اور ڈھیروں باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن کیا کیا جائے کہ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا.